بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 5 سال پہلے جمعے کے روز مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی۔ شکل و صورت، اخلاق، عادات میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہہ تھی۔ بچپن ہی سے آپ پاک، صاف، نیک دل اور ماں باپ کی فرما بردار تھی۔ آپ زیادہ تر اپنے بہنوں کے ساتھ گھر پر رہتی تھی۔ بڑی بہنوں سے بڑے ادب، عزت سے پیش آتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، اور آپ بھی اپنے والد بزرگ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھ کر اسلام کی باتیں سیکھتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک گھر تشریف نہ لاتے آپ بے چین رہتی۔ آپ بڑے اچھے اخلاق، عادات کی مالک تھی، ضد وغیرہ کا نام بھی نہ جانتی تھی۔ گھر میں جو کھانے کو ملتا کھا لیتی، جو پہننے کو ملتا پہن لیتی۔ اچھے کھانوں اور کپڑوں کے لیے کبھی اصرار نہ کرتی تھی۔ ماں سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ گھر میں ہر وقت ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ ماں جو فرماتی اس پر فوراً عمل کرتی تھی۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ جہیز میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بان کی چارپائی، ایک گدا، ایک مٹی کا گھڑا، ایک پیالہ، 2 چکیاں، 2 مشک، 2 چاندی کے بازو بند اور ایک چادر دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار نہ تھے، اس لیے شادی کے بعد شوہر کے گھر میں بھی تمام کام آپ خود کرتی تھی۔ پانی کی مشکیں بھر کر لاتی تھی، چکی پیستی تھی۔ غریبی کی وجہ سے کئی دن فاقے میں بسر ہو جاتے تھے۔ جو پھٹے پرانے کپڑے مل جاتے پہن لیتی تھی، لیکن صبر و شکر کرنے میں بے مثال تھی۔ اپنے بچوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھاتی تھی کہ گھر کی غربت اور تکلیف وغیرہ کے بارے میں نانا جان کو کچھ نہ بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت لاڈلی بیٹی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس قدر چاہتے تھے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے کیا جا سکتا ہے۔ اے فاطمہ، جس شخص سے تو ناراض ہوگی اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، جس شخص سے تو راضی ہوگی اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا۔ فاطمہ مجھ سے ہے، جو شخص اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو شخص اسے راحت پہنچائے گا وہ مجھے راحت پہنچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، عورتوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں، عادتوں، بول چال، لب و لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ یہی طریقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کوئی تکلیف پہنچاتے تو آپ سخت افسردہ ہو جاتی۔ قیام مکہ کے زمانے میں ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت کر رہی تھی، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلاظت ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنا چاہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کم عمر اور کمزور تھی، فوراً کفار کے نرغے میں گھس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سے چادر کو کھولا اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے اٹھایا۔ غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے حملے سے سخت زخم لگا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، خود کی کڑی سر میں دھنس گئی، خون بند نہ ہو رہا تھا،
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد عبادت گزار تھی، تمام رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑی رہتی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو دیکھا بچے جھولے میں سو رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پنکھا جھولتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ احسار اور فیاضی کا مادہ بھی بچپن ہی سے آپ کی ذات میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ فاطمہ شامی آپ کی ذہانت ذکاوت کا سن کر آپ سے ملنے آئی اور اپنے ساتھ بہت سے تحفے بھی لائی۔ فاطمہ شامی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفے پیش کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے لانے والی خاتون سے اجازت لے کر وہ سارے تحفے بیت المال میں دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد شرمیلی تھی۔ آپ کی شرم و حیا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے روز فاطمہ جب پل صراط سے گزرے گی تو ایک فرشتہ منادی کرے گا، لوگوں اپنا سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سے گزر کر جنت میں تشریف لے جاتی ہیں۔ اس شرم و حیا کی وجہ سے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور رات کے وقت بھی جنازے پر پردہ ڈالا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کر کہا پانی کا انتظام کر دو، میں غسل کروں گی، صاف اور عمدہ کپڑے نکال دو، پہنوں گی۔ چنانچہ میں نے انتظام کر دیا، کپڑے نکال دیے، آپ نے اچھی طرح غسل کیا، کپڑے پہنے، پھر بستر پر قبلہ رخ لیٹ گئی۔ مجھ سے فرمایا اب میرا آخری وقت قریب ہے، میں غسل کر چکی ہوں، دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں، اس لیے اب میرا بدن نہ کھولا جائے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سارا واقعہ ان کو سنایا تو انہوں نے اسی غسل کو کافی قرار دیتے ہوئے آپ کو دفن کر دیا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔